یہ ہے ماہ رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، کہ جب انسان اس کے اعمال، اس کا تقوی، فرض کیجئے کہ لذت دنیاوی میں، خواہشات نفسانی میں کہیں پر آ کر ایک مقام پر بس رک گیا، ٹھہر سا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حرم زمانی عطا کیا ہے کہ تمہیں منزل تک پہنچنے کے لیے ہم تمہیں 3 تحفے عطا کر رہے ہیں: رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک۔ اس لیے ماہ تجلی نور ولایت ہے۔ ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جب مومن رجب میں روزہ رکھتے تھے تو کہتے تھے کہ رجب میرا مہینہ ہے، تو جو اللہ کا مہینہ ہے وہی ولی اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو گویا جس طریقے سے آپ رجب سے گزرے بغیر شعبان تک نہیں پہنچ سکتے، اور شعبان سے گزرے بغیر رمضان تک نہیں پہنچ سکتے، ویسے ہی ولی اللہ سے گزرے بغیر رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، رسول اللہ سے گزرے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تک مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب میں ان اعمال کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہ آپ کو مفاتیح الجنان میں بھی مل سکتے ہیں، اس پہ کئی مرتبہ گفتگو ہو بھی چکا۔ فقط ایک ہلکا سا اشارہ ہو، مجھے آگے بڑھنا ہے تھوڑا سا۔ مثلا لا الہ الا اللہ کہنے کی اس ماہ میں خاص تاکید ہے، 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا، 1000 مرتبہ پورے مہینے میں، ایک دن میں نہیں، پورے مہینے میں۔ تو آپ اگر 35 ٹائمز ڈیلی کہتے رہیں تو 1000 مرتبہ سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس میں حروف لب نہیں ہے، ذرا غور کیجیے گا، لا الہ الا اللہ، اس سے آپ کے لب نہیں ہل رہے ہوتے، آپ ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام کے بہت سارے اصحاب ایسے تھے کہ جن کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ سامنے بیٹھے بھی ہوں تو لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوتے تھے، اس لیے کہ ذکر اور ورد میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، لیکن سامنے والے کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ذکر کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ اب بعد میں جا کے آئینے میں، یہاں تو نہیں پاسبل، آپ جا کے چیک کیجیے گا، تو وہ حروف لب نہیں ہے اس ذکر میں، لا الہ الا اللہ۔ اور 1000 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے کی تاکید ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ تو اگر رجب المرجب کو آپ دیکھیے تو اس کے اگر کچھ اہم ترین اعمال میں سب سے پہلے روزہ، یہ میں آپ کو پہلی حدیث سنا رہا ہوں تاکہ ہم پہلے ہی سے الرٹ ہو جائیں، کہ ابن سالم سے روایت ہے کہ رجب کے چند دن باقی رہ گئے تھے تو امام صادق علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، تو امام نے پوچھا کہ اتنے دن گزر گئے کہ کیا تم نے کوئی ایک بھی روزہ رکھا ہے ماہ رجب المرجب میں؟ اس نے کہا کہ نہیں مولا، میں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ تو امام نے کہا خدا شاہد ہے کہ تجھ سے اتنا ثواب فوت ہو گیا کہ جس کا اندازہ سوائے خدا کے کسی کو ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ اکبر، اتنا عظیم الشان جملہ ہے یہ روا روی میں سن لینے والا جملہ نہیں ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے اتنا ثواب مس ہوا ہے کہ جس کا اندازہ سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو کم سے کم ایک روزہ، کم سے کم ایک روزہ، یہ ہمارے ٹارگٹ میں ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم ایک روزہ رکھ لیجئے۔ اگر کسی پر قضا روزہ ہے تو اس پر واجب ہے کہ قضا کی نیت سے رکھے، لیکن رجب کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک دن روزہ رکھے ماہ رجب میں، مثلا اللہ اسے جہنم کی آنکھ کو سے 1 سال سے دور کر دے گا، جو 3 دن روزہ رکھے اس پہ جنت کو واجب کر دے گا۔ پھر امام اسلام نے عجیب جملہ کہا، اس پہ میں تھوڑا سا رک کے بات کرنا چاہوں گا، علم کلام کی بڑی امپورٹنٹ بحث ہے یہ۔ امام نے کہا کہ جو ماہ رجب المرجب میں ایک دن بھی روزہ رکھ لے، اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ اس کا احترام کرے گا۔ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہو سکتی، تو یہ روایات میں لفظ کیوں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا؟ یہ اس کا مطلب اللہ کوئی باؤنڈ نہیں ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے کہ اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ اس کو یہ جزا دے، یعنی اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے کہ اس عمل کی یہ جزا ہونی چاہیے، اور چونکہ حکمت کے عین مطابق ہے لہذا اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے۔ بات واضح؟ مثلا حق علی اللہ، اللہ کے اوپر یہ حق ہے، اللہ کے اوپر یہ فرض ہے۔ یہ آپ سرچ کیجئے نا احادیث میں، 118 مرتبہ ہے احادیث میں یہ فقرہ کہ امام نے فرمایا کہ تم فلاں عمل کرو، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ اس عمل کرنے والے کو یہ جزا دے گا، 118 مرتبہ ہے۔ مثلا فرمایا امام نے کہ اگر کوئی کسی مومن کو طعام کھلائے تو اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ اسے جنت کا طعام کھلائے گا، یعنی کسی مومن کو کھانا کھلانا اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے کہ اسے جنت سے طعام دیا جائے۔ آپ مجلس میں بار بار سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ کہے، امام معصوم کا کلام ہے، جو سبحان اللہ کہے گویا اس نے اپنے پورے وجود کو، اپنی حیثیت، عزت اور آبرو کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، چونکہ وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ میں عیب سے پاک اور منزہ نہیں ہوں، وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جو سبحان اللہ کہے، امام نے فرمایا کہ اس نے اپنی عزت ناک کا لفظ امام نے استعمال کیا، یعنی آبرو کو جھکا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے،
اور اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ پھر اس سبحان اللہ کہنے والے کی اس وقت نصرت کرے جب وہ مشکل میں ہے. یہ خود مجلس میں جب آپ سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ عبادت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہوا ہے کہ ہر سبحان اللہ کہنے والے کی وہ نصرت کرے گا اگر وہ ولایت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ رہا ہے. یہ خود بخود ایک بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے. ایک حدیث کم سے کم میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ رہا ہوں، ہے رجل مرجب ہی سے متعلق. 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خلق کیا. اس سے میں اپنے ایک موضوع کی طرف چلا جاؤں گا، بڑا امپورٹنٹ ہے جو، اور جس کا تعلق فقط رجب سے نہیں، ہماری پوری زندگی سے. 7ویں آسمان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فرشتے کو خلق کیا جس کا نام ہے داعی، دعوت دینے والا. جیسے رجب المرجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے، 2 دن بعد داخل ہونے والا ہے تقریباً، تو جیسے ہی رجب المرجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو وہ ہر رات مغرب سے لے کر فجر تک زمین والوں کو ایک صدا دیتا ہے. اور وہ صدا کیا ہے؟ بڑی سننے کے لائق ہے. طوبی للذاکرین، اللہ کی طرف سے صدا دیتا ہے. طوبی للذاکرین، کہ ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے. طوبی للطائعین، اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہی خوشخبری ہے. ماہ رجب المرجب میں لوگ اعمال کم سے پوچھتے ہیں. میں نے عرض کیا روزہ رکھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، صدقہ دینا، استغفار کرنا، یہ رجب کے اہم اعمال میں سے. لیکن آپ کو بتاؤں سب سے اہم عمل کیا ہے؟ سب سے بھی زیادہ اہم عمل یہ کچھ بھی نہ کیجیے. آپ فرض کیجیے اعمال لیلۃ الرغائب جو اگلی شب جمعہ ہوں گے، فرض کیجیے کہ وہ بھی نہ کیجیے، عمل ام داؤد بھی نہ، کچھ بھی نہ کیجیے. صرف ایک کام کیجیے، اپنے آپ کو حرام سے بچا لیجیے. یہ سب سے افضل عمل ہے. کتنی مستورات ایسی ہیں کہ میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں انہیں، لیکن تقویٰ کا بھی اوور ڈوز ہوتا ہے. کبھی صبح کو دعا، شام کو دعا، رات کی دعا، رجب کی دعا، جی اٹھتے وقت فوراً دعا، نماز شب سے پہلے دعا، نماز شب کے بعد دعا. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. میں کہا جذبے کی تو میں قدر کرتا ہوں، لیکن ان سب سے زیادہ اہم یہ کہ آپ بے حجابی چھوڑ دیں. آپ کوئی عمل نہ کیجیے. بس اوقات عمل کرنا آسان ہے، اس خواہش نفس کے خلاف عمل کرنا مشکل ہے. بہت واضح. یہ امام کا کلام ہے. ہم دعائے کمیل میں کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ان تدنینی من قربک، پروردگار میں تجھے سوال کرتا ہوں تو مجھے اپنا قرب عطا کر. قرب کیسے حاصل ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار تیرا قرب کیسے حاصل ہو؟ کہ موسیٰ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرا قرب اسے حاصل ہوگا کہ جو ورع عن المحارم، جو حرام سے اپنے آپ کو روک سکتا ہو، اسے سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا. جس کا ہاتھ حرام سے روک سکتا ہو، جس کی زبان حرام سے روک سکتی ہو، جس کی نگاہیں حرام سے روک سکتی ہو. مشکل کام ہے، دعاؤں سے زیادہ مشکل کام ہے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو آپ اس حدیث کو سنیں گے. ابھی سے سن لیجیے کہ جب رسول اللہ نے بھی پورا خطبہ دیا، خطبہ شعبانیہ، رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے، اور پورے رمضان کے فضائل بیان کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے سوال کر لیا رسول اللہ سے، جو صاحب ممبر سلونی ہے وہ پوچھ رہا ہے ان سے کہ جو اول کائنات ہے، کہ یا رسول اللہ یہ بتلائے گا کہ یہ رمضان المبارک کی اتنی فضیلت آپ نے بیان کی ہے تو اس میں افضل عمل کون سا ہے؟ حضور مکرم نے نہ یہ بتایا کہ دعائے جشن کبیر پڑھو، نہ شب قدر کے اعمال بتلائے، نہ حتی تلاوت قرآن کو بدلا، جبکہ کتنا زیادہ افضل عمل ہے تلاوت قرآن رمضان المبارک میں. فرمایا اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا ماہ رمضان المبارک کا افضل ترین عمل ہے. ایک مل کے صلوات بھیجا گا رسول اللہ اور ولی اللہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس پر زیادہ توجہ رکھیے کیونکہ نماز نہ قضا ہونے پائے، کوئی فعل حرام، کوئی حرف حرام زبان سے جاری نہ ہونے پائے. یہ سب سے اہم عمل ہے. باقی سارے اعمال آپ کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ادھر ادھر سے آتے جائیں گے، کچھ زیادہ موثق، کچھ غیر موثق وغیرہ سب کچھ. واٹس ایپ پہ سبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ اچھا بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے وہاں جو کچھ آپ کے پاس آتا جائے ان سب کی باری بعد میں آتی ہے. پہلے یہ کہ حرام سے بچا لو، حرام رزق سے بچا لو، حرام نگاہ سے بچا لو. اس کے بعد وہ جو فرشتہ ہے نا 7ویں آسمان پر، وہ ماہ رجب اور رجب میں کیا صدا دیتا ہے پتہ ہے؟ جب کوئی اپنے آپ کو حرام سے بچا لے تو ہوگا کیا. اب یہ حدیث ہے، سورۃ تحمل سے سنیے گا، اس لیے کہ الفاظ میں جب ترجمہ کروں گا تو پھر آپ تک بات پہنچ. انا جلیس یقول اللہ تعالی، وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، اللہ یہ کہہ رہا ہے انا جلیس من جلسنی، میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. ہاں، اللہ کے ساتھ جو مجلس کرنا چاہتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. وَمُطِيعُ مَنْ أَطَاعَنِي، یہ فقرہ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میں انگوش بدندہ تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. بہرحال میں ترجمہ کی خدمت کر دوں. اللہ کہتا ہے میں مطیع ہوتا ہوں اس کا جو میرا اطاعت گزار بنتا ہے. اللہ کیسے مطیع ہو سکتا ہے؟ اللہ کیسے مطیع ہو سکتا ہے؟ یہ کمال محبت کا اظہار ہے. یعنی پھر اللہ کہتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تیری مرضی ہوگی نا وہ کروں گا. اللہ مطیع ہو جائے. آپ جان رہے یہ لٹرل فارم میں نہیں، یہ مستدرک المسائل کی روایت ہے. سعید ابن طاؤس نے لکھا اقبال میں، بڑے معتبر علماء نے لکھا ہوا اسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر یہ کہتا ہے کہ اے بندے خدا، اے میرے بندے، تو نے قدم قدم پر میری اطاعت کی ہے، اب جب تو جو چاہے گا. امیر المومنین چاہیں گے تو
زندہ پہ نماز جنازہ پڑھائیں گے تو مردہ ہو جائے گا. سیدہ سلام اللہ علیہ فرمائیں گی کہ رضوان جنت درزی بن کر کپڑے سلنے کے لیے گئے ہوئے، یہ ہے موتی امن اطاعنی، میں موتی ہو جاؤں گا جو میری اطاعت کرتا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا. اور یہاں پر اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے حدیث، ان کے لیے اس کمال معراج پر ہے، ورنہ ہر اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اپنے آپ کو حرام سے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.